बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं इतवार का दिन, और जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, कौमी असम्बली में, पार्लिमान में, उस पर बात हो रही है। सबसे पहले मैं आपको एक खबर दे दूँ। खबर यह कि जो खुसूसी कमेटी है, पार्लिमान की खुसूसी कमेटी, उसका इजलास जारी है। लेकिन उससे बड़ी खबर है, उस इजलास के मौके पर मोहसिन नकवी ये आए पार्लियामेंट हाउस, और इन्होंने उस इजलास में से आजम नज़ीर तारड़ और इसहाक डार को बाहर बुलाया। ये दोनों बाहर आए और ये फिर मोहसिन नकवी के साथ उनके चैम्बर में चले गए। ये खबर पार्लियामान से आ रही है। मोहसिन नकवी जो हैं वो इस हुकूमत में, चूंकि नून के नहीं है, पीपल्स पार्टी के नहीं है, मैं हर बार ये बात करता हूँ, MQM के तो ज़ाहिर है कि नहीं है, तो मोहसिन नकवी जिनके हैं, क्या ये उनका पैगाम है? ये पाकिस्तान की पार्लिमान, पाकिस्तान के मुंतखब लोगों का ऐवान, यानी पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान की पार्लिमान तो नहीं कर रही। ये फैसला तो कहीं और हो रहा है। जिन्हें फैसला साज कहा जाता है, ये फैसला वहाँ हो रहा है, वहाँ से आ रहा है। और पार्लिमान वो इस वक्त जिसे रबर स्टैम्प कहते हैं, क्या उस पार्लिमान का किरदार अदा कर रही है? बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, और आईनी अदालत की बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो क्या है? यहाँ आईन में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रोल है वो एक आईनी अदालत का रोल है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ करने की कोशिश हो रही है। अब ले लीजिए दूसरी खबर। दूसरी खबर यह है कि मेरा हंच है, ये बाकायदा खबर नहीं, लेकिन मुझे चेहरे रीड करते हुए, गुफ्तगू को परखते हुए, चीज़ों को देखते हुए समझ में आ रहा है कि हुकूमत ये काम कर जाएगी। हुकूमत ये काम कर जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गुफ्तगू को रीड करने के बाद, उनके चेहरों को जो वीडियोज़ में नज़र आने रीड करने के बाद, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के चेहरे, उन पर मायूसी नज़र आई है। और ये लगता है कि हुकूमत अपना काम दिखा जाएगी। और अगर हुकूमत अपना काम दिखा जाएगी तो हुकूमत तो अपना, जाहिर है कि जो करना चाहती है वो करेगी, लेकिन इसमें जिम्मेदारी जेल से बाहर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर बहुत ज़्यादा आयद होती है। क्योंकि इनके मुख्तलिफ अरकान जो गायब किए गए, इन्होंने उस सिलसिले में कुछ नहीं किया। इनके मुख्तलिफ अरकान जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि ये इस जमात के हैं और इस जमात के हैं, जैसे इलियास साहब, चौधरी इलियास के बारे में ये बात आई कि चौधरी इलियास जो है ये काफ लीग के हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा, लेकिन वो बैठते अपोजिशन बेंचेस पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत से रुजू करना चाहिए था, नहीं किया। आदिल बाज़ई मुस्लिम लीग नून के हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया, वो बैठते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के साथ हैं, इमरान खान की बात करते हैं, कुछ नहीं किया गया। और इसी तरह से औरंगज़ेब खिची, कुछ और लोग, उनकी बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह ये हुकूमत काम दिखा जाएगी। अब बाकी खबरें आपको देने से पहले एक मामला सादुल्ला बलोच का, उस पर बड़ी बात हो रही थी। सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि सादुल्ला बलोच जो हैं उनके, और मैंने आपको बताया सलमान अकरम राजा का बयान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों का बयान, सोशल मीडिया पर PTI का ट्विटर हैंडल बार बार ये बता रहा था कि सादुल्ला बलोच के घर की खवातीन को उठा लिया गया। जब घर की खवातीन को उठा लिया गया तो सादुल्ला बलोच उसके बाद फिर पेश हो गए। जब पेश हो गए तो फिर घर की खवातीन जो है वो उनको छोड़ दिया गया। एक ये अकाउंट था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए सेक्रेटरी जनरल, हमने देखा सलमान अकरम राजा साहब का था, PTI का था। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट वो ये बता रहे थे, एक आध वॉइस नोट घूम रहा था कि सादुल्ला बलोच जो है उन्होंने काम दिखा दिया है और कोई उनके घर से खातून वगैरह को नहीं उठाया गया। ये सादुल्ला बलोच जो है हुकूमत की बोली बोलने पर आमादा हो गए हैं। आमादा, फिर यदि सोशल मीडिया पे इस तरह की बात होने लगी कि आमादा कर लिए गए हैं, और शायद पैसे की चमक थी या कोई आपके हल्के के काम हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें की गई हैं, इसलिए सादुल्ला बलोच जो है वो आमादा हो गए हैं। घर की खवातीन को उठाने वाली बात गलत है। अब मैं आपको खबर दे दूँ, ये मैंने उन ज़राए से खबर ली है कि जिन ज़राए की खबर इस मामले में गलत नहीं हो सकती, इतना काफ़ी है। तो सादुल्ला बलोच का
جو تاندریاں والا میں آبائی علاقہ ہے کنجوانی، وہاں پہلے گاڑیاں وغیرہ گئیں اور سعد اللہ بلوچ کو اور ان کے گھر کی خواتین کو وہاں پر دیکھا گیا نہیں تھے. تو آبائی علاقے میں نہ ملنے کے بعد یہ گاڑیاں پھر آئیں سوساں روڈ، فیصل آباد، مدینہ ٹاؤن، تھانہ مدینہ ٹاؤن کی حدود، وہاں پر آئیں. اور وہاں ایک بیکری ہے آئیڈیل بیکری. آئیڈیل بیکری کی پچھلی گلی میں اس کے بالکل نزدیک گھر ہیں، اور یہ نون لیگ کے ایک رہنما کے قریبی عزیز ہیں. بالکل گھر ایسے جڑے ہوئے ہیں، یعنی اندر سے تو کہا جاتا ہے گھر ملے ہوئے ہیں. تو یہ گاڑیاں وہاں آئیں، ڈھیر ساری گاڑیاں، اور انہوں نے آ کے سعد اللہ بلوچ کا پوچھا. اس کے بعد ان گاڑیوں نے یہ کام کیا کہ یہ ان کے گھر کی خواتین کو لے گئیں. یہ دن کا حصہ تھا. اس کے بعد لیٹ نائٹ یہ گاڑیاں ان خواتین کو چھوڑ کر گئیں، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ سعد اللہ بلوچ جو تھے وہ ان کو دستیاب ہو گئے. تو یہ کام ہوا تھا. یہ کام میں آپ کو اس لیے تمام ڈیٹیلز کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ سوسا روڈ، مدینہ ٹاؤن تھانہ، آئیڈیل بیکری کے پیچھے یہ کام ہوا تھا، اور اس کے جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے بھی یہ تمام چیزیں بتائیں. تو اس لیے یہ کام ڈیفینیٹلی ہوا تھا. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے، جو پہلی بھی میں نے آپ سے بات کی، اب بھی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا پاکستان کی پارلیمان سے ایک قانون منظور ہو اور اس قانون کی منظوری کے نتیجے میں ہماری عدلیہ جو ہے اس کی آزادی پر شب خون مارا جائے. کیا یہ ہو جائے گا؟ تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جس طرح سے محسن نقوی پہنچے، وہ جس طرح سے سب سے زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اسحاق ڈار سے ملنا، اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون سے ملنا، اور پھر اس کے بعد وہ بلاول بھٹو زرداری کے پاس پہنچ گئے، اسحاق ڈار فضل الرحمان کے پاس دوبارہ پہنچے. خبر یہ آ رہی ہے کہ فضل الرحمان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کر دیے گئے ہیں، اور فضل الرحمان نے بھی جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں، اپنی کچھ باتیں منوا لی ہیں. تو فائنلی جو مسودہ ہے اس پر، اس کے نکات پر بات وغیرہ شروع ہو گئی ہے. وگرنہ جو فیصلہ پاکستان کی پارلیمان کو کرنا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، پاکستان کی عدالت کے حوالے سے، وہ فیصلہ کہیں اور ہو رہا تھا، اور ان کو بتایا جا رہا تھا. محسن نقوی کا اس سلسلے میں متحرک ہونا بھی یہی کچھ بتاتا ہے. تو یہ فیصلہ کہیں اور ہو رہا تھا. اب بعض ماہرین قانون یہ کہتے ہیں کہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے، عدلیہ تک نہیں ہے. اس توسیع کے اندر کافی کچھ ہے. I mean, there is amendment, there is a change in the constitution, اور اس کے بعد there are changes within the change. تو کافی کچھ ہے جو آنے والی سیاست پر، آنے والے دنوں پر اثر انداز ہوگا، اور یہ ہمارے سامنے 24-48 گھنٹوں میں سب کچھ کھل کر آ جائے گا. جب اس کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، اس کا ڈائسیکشن اچھی طرح سے ہو جائے گا، تو تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. خبر جو میں ریڈ کر رہا ہوں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف والے مایوس نظر آ رہے ہیں. دوسری، فضل الرحمان کے تحفظات دور کر دیے گئے ہیں، تو فضل الرحمان کی مدد حکومت کو حاصل ہے. تیسری چیز، فضل الرحمان نے بھی کچھ چیزیں منوا لی ہیں. دلچسپ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ منوا لیا گیا ہے. 68 برس عمر کی جاتی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے پہلے کہا کہ نہ میں چیف جسٹس کے عہدے کی مدت 3 سال کر دی جائے، نہ ایسے قبول کروں گا، نہ تمام کی عمر ملازمت کی بڑھائی جائے ایسے قبول کروں گا. پھر اس کے بعد ان کے دفتر سے وضاحت آ گئی کہ چیف صاحب کا بیان جو تھا وہ غلط سمجھا گیا تھا. یہ ہمارے سامنے سچویشن ہے. اب ایک دوست ہمارے اسلام آباد کے وہ بتا رہے تھے کہ اسلام آباد کے صحافتی حلقوں میں ایک چیز ڈسکس ہو رہی ہے. یہ بڑا دلچسپ ہے، اس کو سنیے گا. وہ چیز یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہمارا امتحان ہوگا یار، کہ ہم پارلیمان سے جیسے بھی نمبر پورا ہوتا ہے، جملہ کیا ہے، جیسے بھی نمبر پورا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ آئینی ترمیم آ جاتی ہے تو پارلیمان کا تو استحقاق ہے کہ وہ ترمیم لا سکتی ہے. تو ہم کیا کریں گے، ہم بطور صحافی کیا کریں گے. اچھا، یہ بڑے اصول پسند صحافیوں کا ڈسکشن ہے. اسلام آباد میں بہت ہی اصول پسند، اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے ہونے والے صحافیوں کا ڈسکشن ہے. تو کیا ہم اب بھی عدالت اسٹرائک ڈاؤن کر دیں، جو عدالت پہلے کہہ چکی ہے کہ پارلیمان قانون سازی کر سکتی ہے، ترمیم کر سکتی ہے، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو پھر انتخابات میں ووٹ دے کر اس کو تبدیل کریں اور وہ پھر دوبارہ قانون میں تبدیلی کر دے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن پارلیمان سپریم ہے. تو وہ رپورٹرز یہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم پھر کیا کریں،
کیا ہم جو پارلیمان سے قانون سازی ہو جائے نمبر پورا ہونے کے بعد تو ہم پارلیمان کو وہاں پر نیچا دکھائیں اور ہم اب بھی کھڑے ہو جائیں کہ نہیں یہ غلط کیا گیا ہے، یا ہم یہاں پر یہ کہیں کہ اس ایک شخص کے لیے کیا گیا ہے، ہوا ہے جو وہ پارلیمان سے ہوا ہے؟ یہ ڈسکشن مجھے ان صحافیوں کا پہنچا مجھ تک، اور میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیے میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں اس تمام معاملے میں جو میری رائے ہے۔ کہنے لگے جی، میں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں اسلام آباد میں کھنہ پل پر پیدل چلتے ہوئے، میں نے اس کے بعد ایک بائک آتی ہے، بائک پر 2 بندے آتے ہیں اور آ کے آپ کو ایک گالی دیتے ہیں، اور گالی دے کے کہتے ہیں بیپ، اوئے موبائل کڈ، پہ کڈ۔ آپ ذرا سا پسو پیش سے کام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک اور گالی دے کر کڈ، آپ اس کے بعد موبائل والیٹ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ پھر آپ ایک معصوم سی شکل بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ رات کے اس پہر میں اس لیے نکلا تھا کہ میرا بچہ بیمار ہے، میرے موبائل میں کوئی والیٹ میں 17-18 ہزار روپے ہیں، یہ رکھ لو، مجھے 100 روپے دے دو، میں پیناڈول لینے جا رہا تھا، میں اپنے بچے کے لیے پیناڈول لے لوں گا، 100 روپے مجھے دے دو، باقی تم رکھ لو یار، مجھے نہیں چاہیے، اس وقت مجبوری ہے۔ اور وہ ڈاکو بھائی آپ کا والیٹ کھولے اور آپ کے 17-18 ہزار روپے میں سے 100 روپے آپ کے ہاتھ میں دے اور کہے چلو دفعہ ہو، اور آپ کا موبائل وغیرہ، آپ کی 1.5-2 لاکھ روپے کی چیزیں وہ لے جائے اپنے ساتھ۔ میں نے کہا اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ یہ کریں گے کہ یار تسی کنے سونے بادشاہ بندے ہو یار، تسی میرے بچے دا سن کے مینوں پیسے دے دیتے یار، زبردست، تھینک یو یار، تھینک یو ویری مچ، یا آپ اس کو اب بھی ڈاکو کہیں گے؟ میں نے کہا یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ جو آپ فارم 45-47 کر رہے ہیں۔ میں نے کہا صرف اتنا نہیں کہ فارم 47 پر آ گئے، اس کے بعد ٹرائیبیونل روکے، عدالت کے اندر سے روکنے کا ہم نے کام دیکھا، پھر اس کے بعد باضابطہ طور پر لے آؤ ریٹائرڈ ججز، یہ سب کچھ کیا گیا۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد ایک قانون جو خود بنایا تھا اس قانون کو بدلا، پھر ایک قانون جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے بنایا اس کو بدلنے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ نہیں اصول پارلیمان کے نمبر؟ میں نے کہا مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جو غلط ہے سو غلط ہے۔ پاکستان میں غیر سیاسی طاقتیں اس وقت جو اسپیس گریب کر چکی ہیں، جو اسپیس سیاستدانوں نے اپنی غلطیوں سے کنسیڈ کیا تھا، وہ اسپیس واپس لینے کا پروسیس شروع ہو ہی نہیں پا رہا، اور اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا تو وہ اسپیس واپس لیا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت فار ریچنگ ہیں۔ ان کو اگر آپ کم از کم اپنی تقریر، تحریر، اپنی گفتگو، اپنی تنقید اس کے ذریعے بھی اپوز نہیں کریں گے تو پھر تو وہ چینج کہ جس کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں آ گئے باہر اور انہوں نے آ کے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سب کچھ انڈو کر دیا، میں نے کہا وہ چینج تو بہت دور ہے نا، وہ لمبے عرصے کے بعد آتا ہے، بٹ اس چینج تک پہنچنے کے لیے بارش کا قطرہ یا پانی کے قطرے کا پتھر کی سل پر مسلسل گرتے رہنا بہت ضروری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ جو اجلاس بار بار آگے بڑھ رہا ہے، کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ مشکلات نظر ہی آتا ہے کہ آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ رہے، حکومت شاید کام دکھا جائے گی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا اصل امتحان شروع ہوگا، اس صورتحال پر انشاءاللہ آگے جا کر بات کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔